الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارا سلسلہ میٹ اپ ود علماء اہل سنت جاری و ساری ہے، اور آج اس کی تقریباً ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 7ویں ایپیسوڈ کرنے والے ہیں۔ تو آج جو شخصیت ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، بلکہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، وہ ایک منفرد ہے۔ ویسے ہم جن کے پاس حاضر ہوتے ہیں یا تو ان کا تعلق یا تو عالم دین ہوتے ہیں وہ کوئی، یا وہ کوئی ناطقہ ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ منفرد ہیں۔ وہ ہم ان کے پاس اس طور پر حاضر ہوئے ہیں کہ وہ ایک ہماری سنی تنظیم ہے، اس کے سربراہ ہیں۔ تو ہماری کس تنظیم کے سربراہ ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا۔ ہماری جو تنظیم ہے پاکستان سنی تحریک، اس کے جو ابھی نئے سربراہ منتخب ہوئے ہیں حضرت قبلہ شاداب رضا نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ تو حضرت فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کے پاس بھی ویڈیو بنانے جاتے ہیں یا جس طریقے کی بھی ویڈیو ہوتی ہے تو ان سے ایک سوال ہوتا ہے۔ تو حضرت اجازت ہے آپ سے؟ تو ناظرین، حضرت سے سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ سربراہ بنے تو لہٰذا آپ کا تعلق سنی تحریک سے بہت پرانا ہوگا۔ تو حضرت آپ سلیم بھائی کو کیسا پاتے تھے؟ آپ نے حضرت کو کیسا پایا کہ قائد اہل سنت و قائد سنی تحریک کو حضرت آپ نے کیسا پایا؟ ان کے سینے میں کتنا سنیت کا درد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کا جو سوال ہے، سلیم بھائی سے پہلی ملاقات میری 1992 یا 93 میں تقریباً فیصل آباد میں، جو کراچی کے بعد دوسرا شہر جب سنی تحریک کا پیغام وہاں پہنچا تو پہلا اجلاس سلیم بھائی نے وہاں لیا اور اس اجلاس میں میں شریک تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی وہ گفتگو سن کر ان کے اندر جو ایک سنیت کا درد تھا، جو ایک انداز تھا، اور بالخصوص جو ہم نے اور بہت ساروں نے ان کے چہرے پر ایک روحانیت بھی دیکھی جس کا ہم تذکرہ بھی کرتے رہے، یہ چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں متاثر کیا، ان کی شخصیت۔ اور پھر شاید ہی کوئی ایسا اجلاس ابتداً فیصل آباد میں کہ جس میں میں شریک نہ ہوا ہوں۔ تو پھر جب تک سلیم بھائی زندہ رہے ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا، اور مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع اس طرح بھی ملا کہ وہ جب فیصل آباد آیا کرتے تھے، کیونکہ میرا بیسک ابتدا سے تعلق فیصل آباد سے تھا، تو وہ ہمارے گھر پر وہ ٹھہرا کرتے تھے۔ تو ان کے شب و روز میں نے دیکھے، جس طرح سنیت کا درد تھا ان کے اندر، اسی طرح وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والے تھے، اور نہ صرف عمل کرتے تھے بلکہ وہ جو بھی ان کے قریب لوگ موجود ہوتے ان کو وہ سنتیں سکھاتے بھی تھے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے اندر خداداد جسے قائدانہ صلاحیتیں کہتے ہیں وہ ان کو میسر تھیں، اور ان کی ہر ادا جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ ان کے جو جملے جو انہوں نے اس وقت بولے، اور اس وقت تو جوانی میں حافظہ بھی انسان کا مضبوط ہوتا ہے، تو وہ آج تک ہمیں یاد بھی ہیں اور ہمارے کام بھی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنی تحریک کا جو منشور ہے اس کی وجہ سے ہماری وابستگی تنظیم میں یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس تنظیم کا اور مسلک کا جو کام کرنے کا درد ہے وہ سلیم بھائی کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ ہمارے اندر پیدا ہوا۔ تو یہی جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے،
ان کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت سے، اپنی تربیت سے لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے ان کے اندر جذبوں کو ابھارتے ہیں. سبحان تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی اللہ تعالیٰ نے سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے دین کی مسلک کی خدمت کا موقع دیا ہے، اس کا صحرا جو ہے وہ سلیم بھائی کی شخصیت پر لے جاتا ہے. تو ناظرین اکرام، آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ سلیم بھائی کے دل میں، سلیم بھائی کے سینے میں عشق مصطفیٰ کس طریقے کا تھا. حضرت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے. تو حضرت آپ سے دوسرا سوال بھی ہے اور ایک پیغام بھی حضرت آپ سے یہ لینا تھا اپنے چینل کے لیے کہ حضرت جو بھی فلسطینی مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور بھی دیگر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حضرت اس کے بارے میں آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، فلسطین ہمارا ایک مسلم ممالک ہونے کے ناطے وہاں جو عوام ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں. اور جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی مانند ہے. ہمیں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمانوں کو اسی طرح محسوس کرنی چاہیے جس طرح جب ایک اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو دیوار کی مانند فرمایا، تو مقصد یہ ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر وہ ایک دیوار بنتی ہے. اور جب اینٹ ایک نکلتی ہے تو ساری دیوار کمزور ہو جاتی ہے. تو آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ان کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہ اگر آج وہ کمزور ہیں تو وہ بھی ہماری دیوار کا حصہ ہیں. اگر وہ کمزور ہوں گے تو کل ہم بھی کمزور ہوں گے. آج اگر وہ گریں گے تو کل ہم بھی گر جائیں گے. تو ہمیں ان کو اس لیے بھی بچانا چاہیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے. اور اس لیے بھی ان کے لیے ہمیں کوئی ان کی آزادی کے لیے، ان کی جو اس تکلیف کو ان کو نکالنے کے لیے اس لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی مضبوطی سے ہم مضبوط ہیں اور ان کی کمزوری سے ہم کمزور ہیں. تو میں، چونکہ ہم عوام اس وقت دوسرے ملک میں ہیں، ہم ڈائریکٹ ہماری انوالومنٹ جو ہے، اگر ہماری حکومت اجازت دے اور اسے دینا بھی چاہیے تو ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ سنی تحریک سے جو کارکنان میں سے ایک بڑی تعداد وہاں جا کر ان مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم مسلم جو حکمران ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے. جو کفار، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس ظلم کو نہ روکا گیا تو یہی جنگ پوری دنیا کے امن کو تباہ کر سکتی ہے اور تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ یہ ثابت ہو سکتی ہے. تو نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ کفار جو انسانی حقوق کے اپنے آپ کو علمبردار سمجھتے ہیں، آج عوام کی، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں، پانی ہے، خوراک ہے، ادویات ہے، وہ بند کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار سمجھتے ہیں. ہم OIC کو بالخصوص اور جتنی بھی عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کی امداد
کو بحال کروائیں، جو ہزاروں کی تعداد میں امدادی ٹرک وہ سرحد پر کھڑے ہیں جن کو داخل ہونے کی اجازت نہیں مل رہی مصر سے، تو ان کو اجازت دی جائے اور فوری طور پر اسرائیل کو دہشت گردی سے جو ہے وہ روکا جائے۔ یہ مسلمان اپنے جو مقدس مقامات ہیں وہ اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ان کی وہ حفاظت کرنا جو ہے وہ نہیں رک سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ تو انشاءاللہ اگر موقع ملا اور یہ ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس خطے سے غزوہ ہند کے مجاہد جو ہے وہ نکلیں گے، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک فلسطینی اور پوری دنیا میں ایک ایک مسلمان کا جو ناحق خون بہایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں وہ ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ ناظرین، حضرت نے اپنے فلسطینی بھائیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک درد مندانہ انداز میں پیغام پیش فرمایا۔ حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی ہمیں ہمارے چینل کے لیے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہماری آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ بہت شکریہ۔ اور ہماری آج کی جو میٹ اپ کی ایپیسوڈ تھی علماء اہل سنت کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ یہیں پر ہم اس کو اختتام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔